السلام علیکم 9 بردرز ٹی وی 2 جولائی 2021 بروز جمعہ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ خبروں پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ لالیاں شہر اور مضافات میں ہونے والی متعدد ڈکیتیوں میں ملوث 2 اشخاص کی شکل پہچانیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ، یورپ، کینیڈا اور خلیجی ممالک اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے سیز فائر کے بعد تیسری بار غزہ کی پٹی پر شدید کارروائی کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع رمزفیلڈ 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ کینسر کے مرض کا شکار 14 برس کے کم عمر لڑکوں کی تعداد بھارت کے قومی دارالحکومت میں اضافہ۔ سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی میں چائنا میں $10 ارب کی مالکیت کے منصوبے منسوخ کر دیے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے مکمل انخلا کے بعد خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی اور غیر ملکی ایئر لائنز کے درمیان فلائٹس کی تعداد کے حوالے سے ہونے والے تنازع کے بعد ہزاروں بیرونی پاکستانی بیرون ملک پھنس گئے۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کا عدالتی نظام انتہائی بگڑ چکا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے 9 بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن توہین عدالت کے کیس ہوتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا کیوں؟ اگر آپ یورپ کے ممالک دیکھ لیں تو یہاں کوئی توہین عدالت نہیں کرتا۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لالیاں شہر اور مضافات میں ہونے والی متعدد ڈکیتیوں میں ملوث یہ 2 شخص ہیں۔ ان کو کوئی دوست پہچانتا ہو تو تھانہ لالیاں اطلاع کرے۔ امریکہ، یورپ، کینیڈا اور خلیجی ممالک بھی اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور نسبتاً سرد ماحول میں رہنے والے یورپی اور امریکی ممالک کے شہریوں کے لیے شدید گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا 49.6 ڈگری، کویت 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شامل ہیں۔ جون کا مہینہ زمین کے شمالی نصف کرہ کے مطابق گرم ترین مہینہ رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں 12.50 ڈگری سے تجاوز کرنے سے 25 جون تک 486 اچانک اموات ریکارڈ کی گئیں۔ امریکہ میں پاور لائن اور ہائی ویز پر دراڑیں پڑ گئیں۔ جون کو کویت میں اس سال کا دنیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جہاں پہ درجہ حرارت 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ کویت کے پڑوسی ملک ایران میں 1 جولائی کو درجہ حرارت 51.6 ڈگری اور ایران میں 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ جون میں مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک، متحدہ عرب امارات، عمان اور سعودی عرب میں 50 ڈگری سے زائد ریکارڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ عموماً خلیجی ممالک میں موسم گرما میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ لیکن اس سال گرمی نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ دنیا کے گرم ترین مقامات کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال دنیا کے ہر ملک میں درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ کم از کم 23 ممالک میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 1930
میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ 56.7 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ افریقہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 55 سینٹی گریڈ 1931 میں تیونس کے شہر میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایشیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 56 ڈگری سینٹی گریڈ 2017 میں ایران میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے سیز فائر کے بعد تیسری بار غزہ کی پٹی پر شدید کارروائی کی ہے، جس میں حماس کے ٹریننگ سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے لڑائی بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی طیاروں نے تیسری بار غزہ کی پٹی پر ایک عمارت اور ایک کمپاؤنڈ پر شدید کارروائی کی۔ اسرائیلی آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی غزہ سے آتش گیر غبارے بھیجنے کے جواب میں کی گئی۔ فضائی حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی آرمی نے آتش گیر غبارے کے حملے کا بہانہ بنا کر تیسری بار غزہ پر کارروائی کی ہے، تاہم اسرائیل ایک بار پھر آتش گیر غبارے کا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ مغرور اور اپنی غلطیوں پر ناپشیمان ہونے والے سابق امریکی وزیر دفاع رمزفیلڈ، جو عراق اور افغانستان میں امریکی لڑائی کا باعث بنا، انتقال کر گیا۔ اس کی عمر 88 سال تھی۔ جارج ڈبلیو بش کی صدارت کے زیادہ تر دورانیہ میں ان کی آرمی کے انچارج رہنے والے رمزفیلڈ نہایت ہی ضدی اور خودنمائی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے امریکی اہلکاروں کی بغداد پر قبضے کے بعد وسیع پیمانے پر ہونے والی لوٹ مار کو مشترکہ کرتے ہوئے طنزاً کہا تھا کہ ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ عراق کی لڑائی کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے لاکھوں افراد کے لیے رمزفیلڈ اور جارج ڈبلیو بش کی تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں ہونے والی زیادتیوں کی علامت تھے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنی وزیر دفاع کو ایک مثالی سرکاری ملازم اور بہت اچھا انسان قرار دے دیا ہے۔ رمزفیلڈ نے افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا اور عراق نے فوجی کارروائیوں پر زور دیا تھا، جہاں ان کے خیال میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے۔ سن 2002 میں جب ان سے اس حوالے سے ثبوتوں کی عدم موجودگی کا پوچھا گیا تو رمزفیلڈ نے اپنا یادگار بیان دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی رپورٹس تو کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے دلچسپ ہوتی ہیں، کیونکہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ اس پر ہمیں اعتماد ہے۔ ایسی چیزیں جو ہم جانتے ہیں بس ہم ہی جانتے ہیں۔ شکاگو میں پیدا ہونے والا رمزفیلڈ کم عمری میں ہی اپنی لڑائی والی تربیت کا مظاہرہ کیا اور ایک پہلوان بن گیا۔ وہ سن 1975 میں 43 سال کی عمر میں وزیر دفاع بننے والا سب سے کم عمر فرد تھا، اور جب انہیں جارج ڈبلیو بش کے دور میں عہدہ سنبھالا تو وہ سب سے عمر رسیدہ تھا۔ کینسر کے مرض کا شکار 14 برس کے کم عمر کے لڑکوں کی تعداد بھارت کے قومی دارالحکومت دلی میں دیگر ایشیائی ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ دلی میں رہنے والے 14 برس کے ہر 10 لاکھ لڑکوں میں سے 203.1 کے کینسر کا شکار ہیں، یعنی ہر 5,000 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کینسر کا شکار ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 19 برس کے لڑکوں میں کینسر کے سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد چائنا کے ایک شہر میں ہے، جہاں ایشیا میں لڑکوں میں کینسر میں سب سے زیادہ واقعات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم دلی اس سے صرف ذرا ہی پیچھے ہے۔ دلی میں جیام میں کے مقابلے میں فی 10 لاکھ میں سے صرف 6 مریض کم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دلی میں کینسر کے تمام مریضوں میں 14 برس
کے لڑکوں کی تعداد 4.7% ہے، جبکہ 19 برس تک کے لڑکوں کی تعداد 6.3% ہے۔ دلی کے بعد اورنگ آباد، حیدرآباد اور واردھا اور اس کے علاوہ منی پور ریاست کا نمبر آتا ہے۔ لڑکیوں کے مقابلے میں بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ دلی اس معاملے میں بھی ملک میں سر فہرست ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی ارامکو نے چائنا میں $10 ارب کی مالیت سے پیٹروکیمیکل کمپلیکس بنانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ سرکاری کمپنی ارامکو نے چائنا میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا فیصلہ تیل کی کم ہونے والی قیمتوں کی وجہ سے کیا ہے۔ کمپنی نے یہ پیسہ خسارہ پورا کرنے میں صرف کرے گی۔ دوستو، پچھلے برس فروری میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ چائنا کے دوران آئل کمپلیکس کے جوائنٹ وینچر کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کے مکمل انخلا کے بعد خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی پاکستان آمد ہو سکتی ہے۔ ملک کی اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کو بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے مہاجرین کی آمد پر انہیں سرحدی علاقوں تک محدود رکھا جائے گا۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی اور غیر ملکی ایئر لائنز کے درمیان فلائٹس کی تعداد کے حوالے سے ہونے والے تنازع کے باعث ہزاروں پاکستانی بیرون ملک پھنس گئے ہیں۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ غیر ملکی ایئر لائنز نے اپنے وینیو کے لیے بڑی تعداد میں فلائٹس بک کر لیں، جبکہ انہیں اس قدر فلائٹس لانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔